آئے یا اللہ. بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، بعد میں بال کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر ہے، آدھا گھنٹہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اسلام سے احرام باندھا، اسلام سے نہیں، اسلام آباد سے باندھا ہوا ہے، نفل نہیں پڑے کوئی بات نہیں. میرے ساتھ میری بیوی بہنیں ہیں، ہم کافی لیٹ ہو گئے، 24 گھنٹے تقریباً لگ گئے عمرہ کرنے میں. تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے غلطی سے بال کچھ نہیں ہوتا ہے، نفل بھی نہیں پڑی تب بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ پڑھ لیں. دیر ہو جائے، لیکن اگر 5-4 گھنٹے گزر جائیں، کپڑے پہن لیں، احرام کھول دے، پھر دم پڑ جاتا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھی جائے. یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ کعبہ شریف میں ہیں اور کعبہ سامنے ہے، پھر تو وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف نظر رکھیں، اور اگر کعبہ سامنے نہیں ہے تو پھر سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ دراصل تذلل ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے. تو بندگی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے گا، وہ اپنی نظر جھکا کے رکھے، بعد میں کعبہ شریف کو دیکھتا ہے. اگر طواف کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے، کرتے رہیں، کوئی حد نہیں. معنی یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے تو نماز پڑھیں. یہ تو نہیں اذان سے 20 منٹ بعد نماز کھڑی ہوگی، اتنے میں تو آپ طواف ختم کر لیں گے انشاءاللہ. بہرحال اگر نماز کھڑی ہو گئی، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے پھر آپ شروع کریں گے. ہماری ایک دوست پر دبئی گورنمنٹ کے کہتے ہیں 5000 درہم کے کریڈٹ پتہ نہیں کیا ہے، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ کریڈٹ کیا ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے. جب مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں کیا بتا سکتا. عمرے کے طواف کرتے ہوئے چھٹے چکر میں نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھتے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل آئے. میں ہوٹل واپس آ کر نہایا، شلوار قمیض پہن کر دوبارہ احرام کو پاک کیا، پھر عمرہ مکمل کر ٹھیک کیا. جب قطرے نکل آئے تو وہ ناپاک ہو گیا، نماز بھی ختم ہو گئی. کسی زندہ انسان کے لیے اگر وہ دور ہے کہیں، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں طواف. روضہ رسول اللہ پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں. باقی شفاعت جو ہے وہ اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ ہمیں حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور حضور نے یہی ہمیں سکھایا ہے، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو. فَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہی ہم روز نماز پڑھ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر کوئی بندہ طائف جاتا ہے، واپسی پہ احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے اور میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں ایک ہوتا ہے ڈرائیور ہے، روز جاتا ہے آتا ہے روز، اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے. طواف اور صفا مروہ کے تو خیر کوئی نوافل نہیں ہوتے. طواف کے بعد بھی 2 رکعات واجب الطواف ہے، وہ نفل نہیں ہے. افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، حدیب میں پڑھیں، طواف بھی جگہ سارے حرم میں کہیں پڑھ لیں، کوئی منع نہیں.
والد کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی کی اولاد ہمارے والد کا ہمارا ساتھ بہت نا انصافی والا رویہ ہے. ابو میرے بہن بھائی کا خیال نہیں رکھتے، مجھ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ والد ہیں، والد چاہے برا ہو، اچھا ہو، کافر ہو، اس کا احترام کرتے رہو. باقی وہ ناجائز جو ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب وہ اللہ کرے. اور بہرحال اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے العزو و یا ذا الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ اللہ کا دروازہ پکڑ لو تو انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے. باقی تو باپ ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عمرے کرنے سے پہلے احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے. اگر احرام پاک ہے تو ضروری نہیں ہے، پلید ہے تو دھو ڈالو. میرے بچے جوان ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. بہرحال آپ کوشش بھی کریں لیکن پیار سے بات سمجھانی ہوتی ہے. آج کل کے دور میں تشدد سے بات سمجھ نہیں آتی. اگر آپ سختی کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ باغی ہو جائے. جو کبھی پڑھتے ہیں نا وہ بھی نہیں پڑھتے. یہ تو بڑے حوصلے سے ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور اگر ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت میرے عزیز مجھے لے کے آئے ہیں بیعت کے لیے، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں لیکن ایک شرط پہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں. فرمایا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہو بھائی تم؟ انہوں نے کہا جی مجھے عادت ہے میں داڑھی کو یوں اوپر بنا کے رکھتا ہوں. جیسے ہندو وغیرہ سے آج کل فیشن ہو گیا ہے نا کہ داڑھی کو سیدھا نہیں رکھتے بلکہ یوں اوپر کھڑا کرتے ہیں تاکہ آدمی دور سے اچھا خاصا حیوان نظر آئے. بال کھڑے ہوں تو بندہ درندہ بن جائے گا نا. تو بہرحال انہوں نے کہا اگر 5 دفعہ میں وضو کروں تو پھر تو مجھے دھونا بھی پڑے گا اور ہاتھ بھی نیچے لانے پڑیں گے اور خلال بھی کرنے پڑیں گے، میرا تو کام خراب ہو جائے گا. اب میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا وہ لڑ پڑتا ہے نا. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ایسا کرو تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، وضو نہ کرو، بغیر وضو کے پڑھا کرو، نماز تو پڑھو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ بغیر وضو کے پڑھنی ہے پڑھ سکتا ہوں. اب نماز کا جب وقت آیا تو اس نے سوچا کہ یار مولوی کہتے ہیں بغیر وضو نماز پڑھ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں کافر ہی ہو جاؤں. ہو گیا وضو کیا کہ نماز پڑھی اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا وہ اکسیر ہوتی ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں ان کو بٹھائیں، کوئی اللہ والوں کی کتابیں سنائیں، فضائل کی کتابیں سنائیں، قرآن پاک کے تراجم سنائیں، جو اصلاح احوال کی، اصلاح اولاد کی اور حقوق والدین کی بلکہ آج ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود ہیں. اور اگر کوئی قریب میں اللہ والا ہو تو ان کی صحبت میں ان کو بھیجا کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، والد کا عمرہ جو کہ خود پتہ نہیں ہو گئے ہیں، والدہ کا عمرہ کیا ہے فوت ہو گئی ہیں. کٹھا نہیں کر سکتے ہر ایک کے لیے ایک ایک عمرہ. یہ تھوڑی ہے کہ 4 رشتے دار فوت ہو گئے تو ایک عمرہ کر کے 4 کو تقسیم کر دو گے. امت کے نام پہ عمرہ نہیں ہو سکتا، حضور کے لیے کر سکتے ہیں، ہدیہ ہے. میں سکول میں پڑھاتا ہوں جہاں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں، میں لڑکیوں کو پڑھا سکتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھائیں. آج کل فتنے کا دور ہے اور
آگ اور کپاس کو اکٹھا رکھ دو اور پھر کہو کہ آگ نہ لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوشش یہی کرو کہ یا تو باپردہ انتظام ہو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ ایک آدمی، ایک نوجوان کی شادی کا والدین نے پروگرام بنایا، بڑے اچھے گھر میں شادی کے لیے تیار ہو کے آئے، اور دلہن نے جو دیکھا نا دولہے کو، اس نے کہا میں تو شادی نہیں کرتی۔ میں کہا وجہ کیا؟ داڑھی والا ہے، میں تو داڑھی والے سے شادی نہیں کر سکتی، ہر وقت میرے منہ کو بال لگتے رہے۔ والدین نے آگے اس کو علیحدہ کمرے میں بٹھا کے رشتہ داروں نے سمجھایا کہ بیٹا بارات آ چکی ہے، خالی واپس جانا بھی ہمارا ناک کٹ جائے گا، تم ایسا کرو ایک دفعہ کٹوا لو، ایک دفعہ داڑھی منڈا لو، نکاح ہو جائے گا، پھر تمہاری مرضی داڑھی رکھ لینا۔ اس نے کہا یہی تو میرے امتحان کا وقت ہے، میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں، حضور کی محبت اور سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے بے انتہا سمجھایا، اچھا اس نے چپ کر کے اٹھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ مان گیا ہے شاید۔ وہ رشتے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے، آیا اسٹیشن پہ ٹکٹ لیا، سیدھا لاہور آ گیا۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے کرتے آخر بارات واپس چلے گئی۔ انہوں نے کہا جی بڑی توفیق ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں؟ جب لڑکا ہی بھاگ گیا، اب جب لاہور میں آیا تو نہ پلے پیسہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ ایک مسجد تھی، وہاں نماز پڑھی اور بیٹھا رہا، اس کے بعد نماز پڑھ کے مسجد میں ہی سو گیا۔ سردی تھی تو اس نے وہ دریاں تھیں بچھی ہوئی نیچے، وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈال دیا۔ ایک بہت بڑے سیٹ تھے لیکن تھے اللہ والے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں تمہارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ وہ تو جناب اٹھا اور دوڑا مسجد میں آیا، دیکھا کوئی دریوں کے نیچے ایک نوجوان پڑا ہے، اس کو اٹھایا، کھاؤ میرے ساتھ۔ گھر لے گیا، غسل کرایا، کپڑے دیے، کہا میرا بھائی میں یہ راز کبھی نہ کھولتا، لیکن حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے زیارت ہوئی، تمہاری وجہ سے میری زیارت ہو گئی۔ لڑکی کیا ہے؟ لڑکی تو میں نے کسی کو دینی تھی نا، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا کہ مجھے خواب میں حضور کی بشارت ہو جائے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا، ایک کوٹھی اس کے نام کر دی، ایک گاڑی اس کو دے دی، کاروبار میں حصہ دیا۔ وہ جناب کو مہینے کے بعد اپنی بیگم کو کار پہ بٹھا کے جب آیا اپنے گھر میں تو سارے ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اسی داڑھی کی برکت۔ میں نے اللہ کے نبی کی سنت نہیں منوائی تو اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخش دیا۔ اس لیے کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ۔ آج بڑے ہم مشکل دور میں ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہے، لیکن معاف کرو۔ یہ معاف کرنے سے تو ٹھیک ہوں گے، لڑائی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، نوافل نہیں پڑھے، صفا کر کے حل کرا کے رام کھول دیا، کوئی دم نہیں، اب 2 رکعت پڑھ لے بس۔ اسلام میں حلالہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے اللہ کے بندے، کس حد تک جائز ہے کیا مانا؟ یہ تو قرآن میں ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر 3 طرح کے ہو جائیں اب پہلے خاوند پر وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور آدمی سے شادی نہ کرے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، لیکن وہ صحیح معنی میں شادی کرے۔ اگلے کی مرضی آئے تو طلاق دے، مرضی آئے تو نہ دے طلاق، کرائے والا نہ ہو، اس پر حضور نے لعنت بھیجی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ حضور نے فرمایا حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت ہے، کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔
ورنہ حلالے کا حکم تو قرآن میں ہے۔ اور یہ سزا کیوں ملی ہے؟ جس نے تمہیں 3 طلاق دی پھر کیوں جانا چاہتی ہے اس کے پاس؟ اس لیے اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ اگر کوئی اہم چیز بھول جائے، یاد نہ آئے تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں اور کیا کریں؟ وہ ایک کتابوں میں ہے، اصل یہ وہی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہے نا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب میں کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز رکھی قیمتی اور گم ہو گئی، نہیں مل رہی، فرمایا نفل پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ شیطان اس کو پڑھنے نہیں دے گا۔ وہ خیال ڈالے گا یار وہ فلانی جگہ تو فلانی چیز بھولے ہوئے وہ فلانی جگہ رکھی ہے، تو نماز سے وہ وسامے سے ڈالے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے لکھا ہے، اللہ عالم کو مسئلہ تو نہیں ہے، تجربہ ہے۔ کیا احرام کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے؟ ہاں بالکل چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس پہ عطر لگا ہوتا ہے، اگر عطر نظر آ رہا ہو تو نہ دیں، دے دیا عطر لگ گیا تو فوراً دھو ڈالیں۔ احرام باندھا ہوا ہو اور بندہ تھکا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو سکتا ہے، تھوڑی دیر نہیں، پوری رات سوتے ہو، صبح کو آ کے عمرہ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہو گے احرام میں بس، یہ تھوڑا ہے کہ وہ مر جائے گا اور نہیں لا دیں عمرہ کرو۔ وہ ہمارے ایک معلم ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت ہے، امیر یحییٰ میوان صاحب شاگرد تھے، اور بڑا عالم بھی تھا اور اللہ والا آدمی تھا۔ ایسے لوگ چلے گئے بس۔ وہ مجھے کہتا مگی صاحب 2 باتیں میری نصیحت، مجھے دیکھا ایئرپورٹ میں میں کھڑا تھا، وہی آ کے ملا، حضرت کیسے؟ میں نے کہا میرا ایک مہمان، انہوں نے کہا میری 2 باتیں یاد رکھ، ایک تو کسی مہمان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر یا بندرگاہ میں کبھی نہ آئے، دوسری بات میری یاد رکھیں کہ جب حاجی ہمارے پاس آ جاتا ہے نا معلموں کے بعد، پہلے دن نہ آئیں اس کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا بھی وہ کیوں؟ اور نے کہا جی ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ منشیات لا رہا ہے، کوئی نشہ لا رہا ہے، تو آپ بھی تو گئے نا کہ اس کے لیے کھڑے ہو۔ اور دوسرا جب وہ آتا ہے نا ہمارے پاس، تو ہم آتے ہوئے انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو نوکروں کو کہتے ہیں یار حاجی صاحب کو دے رہا جلدی عمرہ کراؤ، سامان پھینکو پڑا رہے۔ وہ پہلے مرا ہوتا ہے، پھر ہم دوڑاتے ہیں، خوب ٹوٹ پھوٹ کے آتا ہے، گرتا ہے، پھر جیسا مکان بھی دے دو اس کو قبول ہوتا ہے۔ پھر آپ دوسرے دن لے جائیں گے، ساری زندگی شکر کرے گا کہ مجھے جیل سے چھڑایا ہے آپ نے۔ اور اگر پہلے دن آپ لے گئے نہیں جی ہمارے پاس تو بیڈ روم الگ تھا، ڈرائنگ روم الگ تھا، وکیل صاحب نے 4 مہمان ایک کمرے میں رکھے ہوئے، وہ رہے گا بھی اور ساری زندگی گلا بھی کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں اس کا رگڑا نکلنے دو، کچھ ثواب بھی کما لے پھر لے جانا۔ بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ بہرحال آپ آرام کر سکتے ہیں۔ ہر عمرے کے بعد بالوں پہ استرا یا مشین استرا پھروانا ضروری ہے۔ جب استرا پھروا دیا مشین پھر کس پہ پھرواؤ گے؟ پتہ نہیں عقل کے اندھے ہیں یا ویسے تنگ کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ بھائی اب آپ نے استرا پھروا دیا، اب مشین کس پہ پھرواؤ گے؟ کچھ سال پہلے عمرے پہ آئے تھے، طائف گئے تھے، آپ سے برا نہیں کیا، اب تو آ گئے ہو نا، اب طائف چلے جاؤ عمرہ کر لو، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ حج کے لیے آئے تھے، عمرہ کر کے مدینہ چلے گئے، واپسی پر بس نہ ملنے پر گروپ والوں نے 7 دن حج کو حج کا احرام باندھ کے عزیزیہ لے گئے، وہیں سے عمرہ کرنا، کوئی عمرہ ضروری نہیں، مدینے سے حج کا احرام بھی باندھ کے آ سکتے ہیں۔ عمرے کرنے والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں تو ان کو روکو نہ کہیں، میں کیا کروں؟ نہیں میرے بس میں کیا ہے، تم ایک بورڈ لے کے کھڑے ہو جاؤ گے جی اس کو حاجی نہ کہنا۔ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ابھی حج نہیں کیا، اللہ نے حاجی کا لقب بھی لگا دیا۔
مسجد قباء ہر دن اگر اشراق پڑھنا، ہر دن جب بھی چاہو مدینے پاک سے جا کے 2 رکعت پڑھو تو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے، چاہے روزانہ جاؤ۔ ریاض الجنہ میں پڑھنے کا ثواب اپنا ہے، لیکن قباء مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ریاض الجنت میں 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کے ثواب کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہمیں یہاں 5 لیٹر زمزم ملتا ہے، رشتہ دار بہت زیادہ ہے، کیا کریں؟ اپنے علاقے کے کنویں میں جا کے یہ 5 لیٹر ڈال کرو، لوگوں سے کہو بھی اب یہ کنواں زمزم کا ہو گیا، پیتے رہو۔ اللہ کے بندے کیا کروں، میں کیا کروں؟ تھوڑا تھوڑا تقسیم کرو۔ ان کی نیت ہی نہیں ہے حضرت۔ تم کتنا زمزم لے جانا چاہتے ہو؟ 200 لیٹر چل کارگو کرا دو، جتنا مرضی ہے لے جاؤ۔ تم بھی تو کہتے نہیں پیسے نہ لگیں، چھپا کے چوری لے جائیں، ورنہ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جو ہر روز زمزم سے ناشتہ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں 20-20 لیٹر کے کین وہ باقاعدہ کارگو سے منگوا لیتے ہیں۔ اب تو خیر وہاں بکتا بھی ہے۔ وتر کی تعداد کتنی ہے؟ 3 رکعتیں ہیں، ہر کسی کے نزدیک 3 ہے، کسی کے نزدیک وہ جو 1 پڑھتے ہیں پہلے 2 ملاتے ہیں، صرف درمیان میں سلام پھیرتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی کی بیعت کرنا بالکل ٹھیک ہے، کریں، اگر آدمی صحیح ہو، متبع سنت ہو، خود ہدایت پہ ہوگا تو تجھے ہدایت کرے گا نا۔ اور تبلیغ، بالکل تبلیغ کا کام کیا کریں، یہ تو انبیاء کا وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو شخص ہندی پتہ نہیں کہتے نوکری کرتا ہے، عید الفطر کے بعد انڈیا جائے، شوال کے مہینے میں والدہ کو لے کر مکے آئے، والدہ کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ شوال میں عمرہ تو منع نہیں ہے، وہ تو مکے والے کو بھی منع تب ہے اگر حج کا اس کا ارادہ ہو، حج کا ارادہ نہ ہو تب بھی۔ اب تو وہ انڈیا چلا گیا، مکے والا کہاں رہا؟ وہ تو ملک سے باہر چلا گیا، اپنے اصلی ملک میں چلا گیا۔ میں مدینہ منورہ گیا صلاۃ والسلام پڑھنے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا۔ میرا بھائی مدینہ منورہ میقات ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے، قریب ترین میقات طائف ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے جو ہم نے احرام چھوڑا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کریں تو کوئی دم نہیں پڑے گا۔ حضرت جی علم نہ ہونے کی وجہ سے احرام مسجد عائشہ کی بجائے مقامی ہوٹل سے باندھ کر عمرے کی نفل ادا کی۔ ہوٹل سے تو کوئی عمرہ نہیں ہوتا، عمرے کے لیے لازمی بات ہے کہ حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ یہ ہوٹل والا عمرہ ابھی کوئی نیا نکلا ہے، اللہ اعلم۔ اصل میں ایک حدیث میں ہے نا، اہل مکہ من مکہ، تو اس لیے بعض نوجوان ہمارے سمجھتے ہیں کہ مکے سے ہی احرام باندھ لو۔ اگر مکے والے احرام باندھنا جائز، ابھی بھی عائشہ کو حضور کیوں بھیجتے تھے؟ نہیں، مکے میں تو موجود تھی۔ حضرت طواف سے پہلے نیت نہ کی، غلطی سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ لیا۔ میں جب گئے تھے تو اس طرف کیا کرنے گئے تھے؟ یہی نیت تھی تو گئے تھے نا، ضروری تو نہیں کہ زبان سے کرو۔ جب تم کعبے کی طرف جا رہے ہو، حجر اسود سے شروع کرو، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ مقام النیت القلب۔ کہتے ہیں جی سفری نماز میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے بس، باقی سنت نفل معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے، لیکن وتر ضرور پڑھے، وہ واجب ہے۔ کہتے جی آیا جب معراج پہ حضور گئے تھے تو دین عیسیٰ موجود، دین ابراہیم موجود، اسی طرح اذان ہوتی تھی۔ طواف کے درمیان حجر اسود پر 3 بار سجدہ کرنا، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا مقصد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ایسے اپنا ماتھا بھی رکھا، دایاں رخسار بھی رکھا، بایاں رخسار بھی رکھا، بوسہ بھی دیا۔ اس کو آپ سجدہ نہ بناؤ نا۔
حرم کے پیچھے جنازے کے نمازی امام حرم کے اگر آگے ہوں گے نماز نہیں ہوتی. جہاں جنازہ پڑھاتے ہیں وہ جگہ الگ ہے، باقاعدہ آگے رکاوٹ ہے، اس میں کیا تکلیف ہے؟ حج کے مسجد نیورہ میں وہ امام نماز پڑھائیں گے، 2 رکعت پڑھیں، بالکل. عمرہ بدل کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں. عمرہ بدل زندہ کی طرف سے یا میت کی طرف بالکل جائز ہے. کیا نیت کی؟ یہی نیت کیا اللہ یہ عمرہ اس کے لیے ہے. کہتے ہیں جی کہ جو سپر مارکیٹ میں ملتا ہے، کیا ملتا ہے پتہ نہیں، کیا لکھا ہے آپ نے؟ سپر مارکیٹ میں تو ہر بلا ملتا ہے، کیا پتہ تو نے کون سی بلا لکھی ہے؟ سپر جو ہوئی بھائی. میں ہر سال میں پہ آتا ہوں، میری نیت حج کی ہے کہ حج کی تیاری نہیں ہوتی. اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ لکھے گا تو آؤ گے نا. تو بہرحال جب تک آ سکتے ہو عمرے پہ آتے رہو، جب اللہ نے حج لکھا تو حج بھی نصیب کر دیں گے. انتظار کی کوئی نہیں ہوتی، اللہ موقع دیتا ہے عمرے کا عمرہ کرو. اگر حاضر حرم میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی عورت برابر کھڑی ہو جائے نماز نہیں ہوتی. آگے ہو پھر بھی نہیں ہوتی، محاذات میں ہو پھر بھی نہیں ہوتی. عمرے کی نیت سے پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، 36 گھنٹے کے بعد مسجد ایسا سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی. آپ بھی کہتے چھوڑ کے آئے، آپ کے پاکستان سے احرام باندھنا چاہیے تھا. اچھا اگر آپ کی نیت نہ ہوتی بعض ائمہ کے نزدیک بچ سکتے، لیکن جب مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہمارے نیت عمرے کی تھی تبھی تو مسجد عائشہ گئے نا. تو اس لیے آپ دم پکی ہو گئی. دم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کے حدود حرم میں ذبح کر کے فقراء مکہ پہ تقسیم کر دیں. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اعطنا ولا تحرمنا. اصرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تمام مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تردنا عن بابک خائبین. اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین. اللهم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین. اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد لا اقل من ذلك. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک